اور کچھ لوگوں نے تو اتنے واہیات سوال کرے کہ جس رب کی آپ بات کر رہے ہیں اس رب کا حسب نسب تو بتائیں، یعنی اس رب کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے. نعوذ باللہ، اتنے illogical کوشچنس کرنے لگے جس کا کوئی سینس نہیں بنتا. اس طرح کے سوالات، اس طرح کی باتیں صرف اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں اور کچھ نہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ان تمام چیزوں سے، آمین. جب اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کا نزول کرا اور کہا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کہہ دیجئے، جو یہ بکواس سے سوالات کر رہے ہیں نا لوگ، ان سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد. قل یعنی کہہ دیجئے، احد یعنی اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے، طاقتور ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی نہ اس کی برتھ ہوئی نہ اس نے کسی کو برتھ دی. ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے صورت اس لیے اتاری کہ ان کے منہ بند ہو جائیں، زپ اپ ہو جائیں. یہ میں نے تھوڑا سا شارٹ میں بتایا ہے، آگے انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا اس کی جو ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، اس میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے. جتنا میں نے سمجھا ہے، سیکھا ہے، جتنا میں نے سنا ہے بڑے بڑے اسکالرس کو، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن جتنا مجھے سمجھ میں آئے گا کوشش کروں گی میں کہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی بات مجھے پتہ چلے دین کی، وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، بلغوا انی ولو آیا. دین کی ایک بات بھی جانتے ہو نا تو دوسروں تک پہنچا دو. اس لیے کوئی بھی بات آپ دین کی اچھی بات جانتے ہیں نا تو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بات صحیح ہو بس، کیونکہ غلط بات نہیں پہنچنی چاہیے کسی تک. یہ ہمارے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں کوئی چیز پتہ چلے گی وہ ہم فریز نہ کریں اپنے پاس، اس کو شیئر کر دیں، اسپریڈ کر دیں، کنوے کر دیں لوگوں تک. جتنی بھی آپ کی ریچ ہے، جہاں تک بھی آپ بتا سکتے ہو وہاں تک بتاؤ. گھر میں بتا سکتے ہو بچوں کو، صرف بچوں کو بتاؤ. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جگہ جگہ جا کے لوگوں کے گھر نوک کر کر کے وہاں بتا کے آؤ. سب کو اپنا اپنا پتا ہے وہ کس طریقے سے بات کر سکتا ہے. اٹس اپ ٹو یو، بہتر جانتے ہیں وہ. اس لیے میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اس بات کو، اچھی بات کو شیئر کرو، دوسروں تک پہنچاؤ ضرور. ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد. قل یعنی کہہ دیجئے، احد یعنی واحد. اللہ ایک ہے، اور اکیلا بھی کہتے ہیں. اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے. اسکالرز جو ہیں وہ دونوں طرح کے میننگ بتاتے ہیں کہ ایک بھی ہوتا ہے اور اکیلا بھی. دیکھیے ایک جو ہے وہ ویسا ایک نہیں جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی کا ایک باپ ہے تو ہر بچے کا ایک باپ ہوتا ہے. ہوتا ایک ہی ہے، دو کسی کے نہیں ہوتے، لیکن سب کے پاس ایک ایک باپ ہے. کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو سب کے پاس ایک ایک گاڑی ہے سب کے پاس، لیکن ایک ایک ہے. لیکن وہ جو رب ہے نا، وہ سب کا ہی ایک ہے، وہ الگ الگ نہیں ہے. لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ سب کا ہے. جتنی مخلوق ہے وہ سب کا رب ہے جس کا نام اللہ ہے. یہ ڈفرینس ہے، یہ فرق ہے یہاں کے ایک میں اور اس کے ایک میں. تھوڑا سا اور میں ڈیپ سمجھاؤں کہ وہ ایسا ایک ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. یعنی جب ایک آ گیا نا کہ ایک رب ہے، اونلی ون، تو دوسرے جتنے نمبر ہیں نا ان کی نفی ہو گئی، نلیفائی ہو گئے، وہ ریجیکٹ ہو گئے. وہ یعنی صرف وہی معبود ہے، صرف اسی کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں. سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے. یہ ہے ایک کا مطلب. اور جو اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ ویسا اکیلا تنہا نہیں جیسے دنیا کے اندر کوئی اکیلا تنہا ہوتا ہے تو لوگ اس کے بعد ترس کھا رہے ہوتے ہیں کہ بیچارہ اکیلا ہے، بیچارہ بنا دیتے ہیں اسے، بیچارے کو. وہ ویسا اکیلا نہیں. یا پھر کوئی گھر میں مرد ہوتے ہیں بہت سارے، ایک کما رہا ہوتا ہے، ایک ارن کر رہا ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بیچارہ اکیلا کما رہا ہے، اس کے اوپر سارا لوڈ آ گیا. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ رہتا ہے یہاں وہاں سے. لیکن وہ جو رب ہے نا، لیکن وہ ایسا اکیلا نہیں ہے، اور ایسا اکیلا ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ پرفیکٹ ہے اپنی ذات کے اندر، مطلب وہ اپنی ذات میں مکمل ہے، کمپلیٹ ہے. ہی از کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ ان ہم سیلف.
اس طرح کا وہ کمپلیٹ ہے، اس طرح کا وہ پرفیکٹ ہے. وہ کسی چیز سے مل کر بنا نہیں ہے، کوئی انگریڈینٹ نہیں لگا ہے اس میں. وہ اپنی ذات میں مکمل ہے، وہ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، فلالیس ہے. وہ کیسا ہے، کس طرح سے، اللہ عالم، وہ خود جانتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں اتنا جاننے کی. جو لوگوں نے سوال پوچھے نا کہ سونے کا بنا ہے، چاندی کا بنا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے. یہ تو دنیا والوں کو ضرورت ہے. ایک انسان اگر ایگزسٹنس میں آتا ہے تو اس کو ایک پروسیس سے گزر کر آنا پڑتا ہے. پھر اس کو شکل لینے کے لیے، شیپ لینے کے لیے بھی بلڈ کی، بونز کی، فلیش کی، جو گوشت اور ہڈی ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. اسے کہتے ہیں محتاجی، ڈپینڈ ہونا کسی چیزوں کے اوپر. دنیا کی کوئی اور چیز بھی دیکھ لیں آپ، فرنیچر دیکھ لیں، اس میں ایک بیڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی اینی تھنگ، ہر چیز کو ضرورت ہے مٹیریل کی. کتنے طرح کے ٹولس یوز کیے جاتے ہیں تب جا کے کوئی چیز بن کے تیار ہوتی ہے، ریڈی ہوتی ہے. کوئی اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے ہمیشہ سے ہو، لیکن وہ جو رب ہے نا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. دنیا کی ہر چیز کو فانی ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن وہ ہمیشہ رہے گا. جب دنیا نہیں تھی تب بھی تھا، دنیا ہے تب بھی ہے، اور دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی وہ رہے گا. نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے کچھ. وہی ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وہی ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے، وہی ہمارے لیے خوشیاں لاتا ہے. جو پرفیکٹ ہوتا ہے وہی تو یہ کام کر سکتا ہے. جو پرفیکٹ نہیں ہوگا وہ بیچارہ خود کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا، محتاج ہوگا. وہ ایسا رب ہے. یہ اس کی صفات ہیں، یہ اس کی کوالٹیز ہیں. یہ توحید بیان ہو رہی ہے. تو احد کا جو مطلب ہے وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. اسی کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. وہ ایسا ہمارا رب ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے. یعنی صمد جو بتایا جاتا ہے، وہ اسکالر بتاتے ہیں کہ صمد اسے کہتے ہیں جیسے کہ کوئی طاقتور چیز، کوئی سب سے زیادہ پاورفل، سالڈ، مضبوط، جو کسی کی محتاج نہ ہو. جب کوئی پاورفل ہوگی چیز، کوئی طاقتور ہوگی، تو اس کو کسی کی کیا ضرورت ہوگی پھر؟ بلکہ الٹا سب اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوں گے، اس سے مدد مانگیں گے. تو جو ہمارا رب ہے نا، وہ ایسا ہی ہے، صمد ہے، انڈیپینڈنٹ. تو دنیا میں کوئی دکھتا ہے ایسا آپ کو جو کسی کا محتاج نہ ہو، کسی پر ڈیپینڈ نہ ہو؟ ہر کسی کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے. سب ڈیپینڈ ہے ایک دوسرے کے اوپر. دنیا کے اندر کوئی کمپنی ہوتی ہے، اس کا ایک باس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کمپنی کا مالک بنا دیتے ہیں، لیکن وہ اتنا محتاج ہوتا ہے، اتنا ڈیپینڈ ہوتا ہے اپنے امپلائیز کے اوپر کہ ان کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. وہاں جو کام ہوتے ہیں نا، اس کے لیے لوگوں کو ہائر کرتا ہے، خود نہیں کر سکتا. وہ اس کو آتے ہی نہیں، اس کے بس کا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا. وہ تو 2-4 کام آتے ہیں، باقی جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ لوگوں سے کرواتا ہے. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں دنیا کی. دنیا کے اندر کوئی ریسلر ہے، طاقت ہوگی، چلے وہ اپنے لیے ڈیفenس کر لیتا ہے اپنی طاقت کی وجہ سے، سیلف ڈیفenس کر پائے گا، لیکن پھر بھی وہ 10 اور چیزوں کے لیے دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا. اس کو پرفیکشن کہتے ہیں کیا؟ پرفیکشن اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں مکمل ہو، کسی پر کسی بھی حالت میں کسی بھی چیز کے لیے ڈیپینڈ نہ ہو. تو دنیا میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو پرفیکٹ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو پوری طرح سے. کسی نہ کسی لیول پر آ کر وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. ہم سب محتاج ہیں، اس کے محتاج ہیں، اور اتنے محتاج ہیں کہ اگر 1 سیکنڈ کے لیے وہ نظر ہٹا لینا ہمارے اوپر سے، لائف فنش، ختم زندگی. سوچیں بیٹھ کے کبھی کیا کیا اس نے دے رکھا ہے ہمیں. خیر، کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ پرفیکٹ ہے. وہ پرفیکٹ ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، سیلف میڈ ہے. وہ جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ سیلف میڈ ہے، الفاظ ہی صحیح نہیں ہے. بچیں اس سے. آپ اس کا کچھ بھی مروڑ توڑ کے مطلب بتاتے رہیں. یہ جو ہم لوگ ورڈ بولتے ہیں نا سیلف میڈ، یہی صحیح نہیں ہے. اس کی ذات ہے سیلف میڈ، وہ خود سے بنا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے، سالڈ ہے. یعنی کہ جو کوئی ٹھوس چیز ہوتی ہے، جیسے کہ آئرن کیوب دیکھیں دنیا کے اندر، وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، سالڈ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے لگ جائے تو بھیجا ہی باہر آ جائے گا سر کا. اس کو ہم کتنا مضبوط سمجھتے ہیں، کوئی گیپ نہیں ہوتا اس کے اندر. دنیا کی ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں. دنیا کی ایگزامپل اس لیے دیتی ہوں میں کیونکہ ہم انسان ہیں بھائی.
ہمیں دنیا کی ہی ایگزامپل سے سمجھ میں آئے گا، دنیا کی جو چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بات کس چیز کے بارے میں ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی جو باتیں ہیں، اس کی جو کوالٹیز ہیں ہمارے دماغ سے بالاتر ہیں، یعنی جو ہماری سوچ ہوتی ہے، تھاٹس ہوتی ہیں، ان سے اوپر ہیں وہ، مطلب وہ ایک ایکسٹریم لیول ہے، ایک بہت اس سے بھی اوپر سمجھ لیے، وہ ہم لوگ کی مشکل سے سمجھ میں آتا ہے۔ خیر، تو سمت کا میننگ ہے طاقتور، سالڈ، مضبوط، جو سب سے زیادہ پاورفل ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہ ہو، سب اس کے اوپر ڈیپینڈ ہو، وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ ایسا ہی ہے۔ تو یہ کوالٹیز بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنی توحید بیان کر رہے ہیں کہ اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ رب ہمارا کون ہے، اور رب میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔